طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نبدأ بالتدريب الثاني أو التمرين الثاني. طيب، نعم. الاسم. طيب، كما درسنا في الحصة الماضية أن للاسم أو الاسم ينقسم إلى قسمين. إما معرفة. نعم، من حيث التعريف والتنكير. نعم. الاسم إما يكون معرفة وإما يكون نكرة. فهذا وقد درسنا. فما معنى المعرفة؟ المعرفة ما دل على معين. المعرفة ما دل على معين. الاسم المعرفة اسم يدل على معين. ये اسم معرفة है. كمحمد. जब محمد कहेंगे तो वो कोई शख्स मुअय्यन होगा या फिर मोहम्मद बोलेंगे तो हामिद आ जाएगा? नहीं, खास ऐसी बात. محمد يعني معين. حينما أقول يا نسيم أنت طالب مجتهد، حينما أقول لك هل أخ عبد العزيز هو يفهم أنه طالب مجتهد؟ لا، طبعا لا. عينتك باسم بهذا الاسم أو بهذه الكلمة. صحيح؟ نعم. طيب، وهذا لو أقول هذه علبة الماء، هذه علبة الماء، هل يظن أحد أن هذا علبة الماء؟ لا والله. طبعا لا، لأنني عينت. ما كيف عينت؟ هذه بكلمة هذه. بكلمة هذه. يعني كتاب المدرس. كتاب المدرس مثلا، هذا كتاب، هذا كتاب. هل هذا الكتاب معين؟ أنا قلت هذا كتاب. لا. هل هذا الكتاب معين؟ ليس بمعين. هذا كتاب. هذا كتاب معين؟ لا. عين بكلمة هذا. نعم، عينت بكلمة هذا. لكن قلت كتاب ما يحدد. نعم، غير معين. طيب، فقلت كتاب المدرس معين. كيف عينا؟ بكلمة المدرس. بالإضافة إلى المدرس. بالإضافة إلى المدرس. بارك الله فيكم. طيب، جامعة ليس بمعين. توجد جامعة في قطر. هل عينت أنا؟ نعم. توجد جامعة في قطر. مجهول، ليس بمعين. ليس بمعين. توجد جامعة في قطر. कोई एक यूनिवर्सिटी है, कोई भी एक यूनिवर्सिटी है. توجد الجامعة في قطر. तो इसका मतलब है كيف عينا؟ ما عين. كيف عينا؟ नहीं, किसने कहा معين؟ جامعة في قطر. في قطر جامعات. وأنا قلت توجد في قطر، توجد جامعة في قطر. ليس بمعين. ما عينت. ما عينت. ممكن يسأل سائل أي جامعة؟ أي جامعة؟ وهذا سؤال पैदा होता है. أي جامعة؟ لو يقول الجامعة. لو قلت توجد أو سن ये सुनिए. درست في جامعة في قطر. ليس. درست في جامعة في قطر. هل هناك الجامعة معينة أم غير معينة؟ غير معينة. غير معينة، لأنني ما عينت. ممكن يسأل سائل في أي جامعة درست؟ صحيح؟ ولكن قلت درست في الجامعة في قطر. نعم، هذا خاص. درست في الجامعة في قطر.
الآن عينا أم لم نعين؟ عين بالجامعة معين. معين بألف كيف؟ لام. عينت بالألف واللام. بالألف واللام. عينت بالألف واللام. اچھا یہاں پر میں معرفہ کب استعمال کر سکتا ہوں؟ حالانکہ دیکھیں صرف اتنے جملے سے بات پھر بھی نہیں سمجھ میں آئے گی. میں نے کہا درست فی الجامعة فی قطر. درست فی الجامعة فی قطر. دو صورتوں میں تعین ہو سکتی ہے، یا تو اس جامعہ کا پہلے سے تذکرہ ہو رہا ہو، ٹھیک، یا تو پھر قطر میں بس ایک ہی جامعہ ہو، صحیح. تبھی میں الجامعہ کہہ سکتا ہوں. یا تو اس کا تذکرہ پہلے سے ہو رہا ہو تو سامنے والے کو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ وہ ایک ہی ہے. کیونکہ پہلے سے تذکرہ ہو رہا ہوگا تو پھر ال کیوں آئے؟ اسی لیے آنا ہے، ان کے تبھی تو لانا ہے، کیونکہ پہلے سے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے تو تبھی تو لانا ہے. پہلے سے تذکرہ کر کے اگر کہیں گے آپ درست فی جامعۃ تو غلط ہو جائے گا. آپ پہلے سے تذکرہ کر رہی ہیں جامعہ کا، جیسے توجد فی قطر جامعۃ کبیرۃ معروفۃ ومشہورۃ، کوئی بھی تذکرہ چل رہا ہے. وأنا درست فی تلک الجامعۃ. دیکھیں تلک الجامعۃ الف لام لگا دیا میں نے. میں کہہ رہا ہوں توجد فی قطر جامعۃ کبیرۃ معروفۃ مشہورۃ، کچھ بھی بول کر درست فی تلک درست فی جامعۃ نہیں سیٹ ہوگا. نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. او ہاں یہ ہو جائے گا کہ قطر کے پہلے تو بتا دیا قطر میں ایک یونیورسٹی ہے، معروف ہے، مشہور ہے، بڑی ہے، سب کچھ ہے، پھر کہہ رہا ہوں کہ میں کسی یونیورسٹی میں پڑھا، غلط ہو جائے گا، ہے نا. سامنے والا یہ سمجھائے کہ تعریف تو یہاں کی یونیورسٹی کر رہا تھا اور یہ پتہ نہیں کس یونیورسٹی میں پڑھ کے آ گیا ہے، یہ مطلب ہوگا اس کا. تو وہاں پر الف لام لگانا پڑے گا ہمیں. تو یہ یعنی عینا بالالف واللام. معنى أن علم من أقسام المعرفة، صحيح؟ علم من أقسام المعرفة، والضمائر من أقسام المعرفة كأنت. محمد علم أم لا؟ علم. محمد علم أم لا؟ اسم علم أم لا؟ علم. فعرفنا بهذه الجملة وبهذه القاعدة البسيطة عرفنا أن علم من أسماء المعرفة، وأنت بهذه الكلمة عرفنا أن الضمائر من أقسام المعرفة. ومن كلمة هذا بكلمة هذا عرفنا أن أسماء الإشارة من أقسام المعرفة. علم من أقسام المعرفة، الضمائر من أقسام المعرفة، وأسماء الإشارة من أقسام المعرفة. وإضافة اسم إلى اسم، إضافة إلى اسم المعرفة، الإضافة إلى اسم المعرفة من أقسام المعرفة. وهكذا المعرف، الاسم المعرف بالألف واللام من أقسام المعرفة. تو اسی سے ہم کو پتا چل گیا کہ معرفہ کیا ہے اور اس کے اقسام کیا ہے. علم معرفہ کے اقسام میں سے، ضمائر معرفہ کے اقسام میں سے، اسماء اشارہ معرفہ کے اقسام میں سے، مضاف الى المعرفہ معرفہ کے اقسام میں سے، معرف بالالف واللام معرفہ کے اقسام میں سے. نہیں سمجھ میں آیا؟ ان مثالوں سے سمجھ میں آ گیا ٹھیک. جبکہ نیچے انہوں نے 7 اقسام دیا ہے اور کچھ چھوٹ رہے ہیں وہاں پر جو ہم لوگ آگے پڑھ لیں گے انشاءاللہ. طيب فمن نكرة؟ قال النكرة ما دل على غير معين. ما دل جب معرفہ کو آپ سمجھ چکے ہیں تو نکرہ کو سمجھنا اس کے بالکل برعکس ہے. نکرہ اس کے بالکل برعکس ہے. جیسے رجل، رجل معین ہے غیر معین ہے؟ غیر معین. صرف کہہ لیا رجلا، رأيت رجلا، نکرہ. تو آپ سمجھیں گے میں نے کسی خاص آدمی کو دیکھا؟ نہیں نا. رأيت رجلا معین ہے غیر معین ہے؟ غیر معین ہے نا. اچھا. دخلت في المسجد ورأيت الرجل يصلي فيه. خاص معین. تعین ہوئی کس سے تعین ہوئی؟ پھر الف لام سے تعین ہوئی. الف لام سے تعین ہوئی ہے نا.
جی جی ہاں مسجد میں متعین ہے دخلت فی المسجد. اس کے بجائے دخلت فی المسجد ورأيت رجلا غیر معین. معین ہے غیر معین ہے. اسی طرح کتاب جامعة وغیرہ وغیرہ. اب آگے اقسام المعرفة. طيب اسماء عفوا المعارف 7 اقسام. المعارف 7 اقسام وهي الضمير مثل أنا وأنت وهو والتاء من كتبت وكتبت وكتبت والواو من يكتبون. يكتبون میں جو واو ہے وہ ضمیر ہے. تو یہ ضمائر کی بہت سارے اقسام ہیں آپ پڑھ چکے ہیں. ضمائر میں ضمائر کون کون سے ضمائر ہیں؟ منفصلہ بھی ہیں متصلہ ہیں. پھر متصلہ میں مجرورہ ہیں منصوبہ ہیں اور مرفوعہ بھی ہیں متصلہ میں ہی. جیسے کتبتو میں جو ضمیر ہے متصلہ ہے یا منفصلہ ہے؟ متصل. مرفوعہ ہے یا منصوبہ ہے مجرورہ ہے؟ مرفوع. مرفوعہ ہے کیونکہ فاعل ہے. کتبتا میں جو ضمیر ہے متصلہ ہے منفصلہ ہے یا مستترہ ہے؟ متصلہ ہے. مرفوعہ ہے منصوبہ ہے مجرورہ ہے؟ منصوبہ. فاعل ہے نا. اسی طرح یکتبون میں واو ضمیر منفصل ہے متصل ہے مستتر ہے. یکتبون میں واو ضمیر متصل ہے منفصل ہے مستتر ہے. منفصل. ارے میں پوچھ رہا ہوں یکتبون میں واو وہیں پر ہے تو کہاں چھپا ہوا ہے؟ متصل ہے نا. منفصل کیسے ہو گیا؟ تو فعل سے بالکل متصل ہے. اور مستتر کیسے ہو گیا جبکہ ہم سب کو دکھ رہا ہے؟ جی تو ضمیر متصل ہے منصوب ہے مرفوع ہے مجرور ہے؟ مرفوع ہے کیونکہ واو الجماعہ ہے وہ فاعل ہے وہ. طيب تو یہ ضمائر کے اقسام تو آپ لوگ سب کئی مرتبہ سے اب تک کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں. النوع الثاني للمعارف او للمعرفة وهو العلم. مثل احمد کیسے معرفہ ہو گیا جبکہ اس میں الف لام نہیں ہے؟ وہ عالم ہے. الہند کیسے معرفہ ہو گیا؟ یہ بھی عالم ہے اس میں الف لام بھی نہیں. اچھا میں الف لام نکال دوں ہند بولوں تب بھی عالم ہے وہ؟ نہیں غلط ہے. ہند صرف ہندوستان کا نام نہیں ہے ہاں عورت کا بھی نام ہے ہند. ٹھیک ہے تو تب بھی جو ہے نا وہ عالم ہو جائے گا. لیکن تو یہاں پر بولیے کہ الف لام کی وجہ سے وہ معرفہ ہوا ہے. اچھا یہاں پر جو الہند ہے ہندوستان کو الہند ہی بولیں گے. ہندوستان کو الہند ہی بولیں گے آپ. ٹھیک ورنہ اگر صرف ہند بولیں گے تو عورت کا نام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اسم الاشارہ النوع الثالث هذا وذلك وهذه وتلك وهؤلاء. یہ بھی کئی مرتبہ بچپن سے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں پکا بھی ہو گیا ہوگا آپ کو. اسی طرح الاسم الموصول الذي الذين التي اللاتي وما ومن الموصولتين. موصولتين خاص طور پر کیوں ذکر کیا ہے کیونکہ ما استفہامیہ ما نافیہ یہ سب معرفہ نہیں ہے. صرف ما موصولہ اور من موصولہ ہی معرفہ ہیں اس لیے وہ بتایا گیا. المحلى بال جس پر الف لام آ گیا وہ معرفہ ہے. جس پر الف لام نازل ہوا ہو اترا ہو. محلہ حلہ یحلو کے معنی اترنا. سلامتکم عربی میں دعا دیتے ہیں سلامہ فی حلکم و فی ترحالکم. حلکم جہاں جہاں آپ اترو وہاں آپ کے لیے سلامتی ہے. ایسی دعا. حلل یحلل سے تحلیل ہے. جی ہاں وہ حللہ ہے وہ جو انالیسس کرنا ہے وہ حللہ ہے. المضاف الى معرفہ جیسے کتابہ و کتاب حامد و کتاب هذا. تو کتابہ میں أي كلمة أضيفت إلى أي كلمة؟ أظن أن الشيخ قد أتى. أظن أن الشيخ قد أتى.